خلفائے راشدین جو ہیں ان میں آپ 4 شامل کرتے ہیں، 5 شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن کو؟ ہاں، امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6۔ علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کو ہم جس کہتے ہیں راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ نہ ہم معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ راشد وہی ہیں۔ تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں، یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ باقی 12 خلفاء پورے ہوں گے قیامت تک۔ یہ شروع میں 12 خلفاء لیتے ہیں، میں نے وہ مسئلہ 102 میں بتایا کہ یہ قیامت تک 12 خلفاء پورے ہونے ہیں، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے، یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں۔ یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے، تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے۔ تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فہم کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ تو اکثر کو پتہ ہی نہیں، میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے، میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا۔ اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں، بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں، خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں۔ البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے، 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی، اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی یا عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے،
دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا, ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی, وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا, ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے, تو ان کا یہ. پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور الاصابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی اصحاب کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. چلیے بھائی, بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب, بالکل جی, سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پمفلٹ لکھیا انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا, جیل آئے سن, وہ کہندے علی نوں نہ چھیڑیو. وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ, انہوں نے کہا انہوں چھیڑو گے تو عوام نوں دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندر ان پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا, اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں, اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے, اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذاتی شخصیت تو نہیں ہے, وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا, حضرت اللہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا, تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے, یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا, بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے, پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں, وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں, کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے ہو سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے,
मामला तो फिट बिगड़ चुका था बनु उमैया के गवर्नरों की वजह से, ठीक है। तो वो मसला ये नहीं था, इशू ये नहीं था, असल इशू ये है मेरे भाइयों कि जो जत्था बनाया गया ना, जो आज यहां पे पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि जी कोई प्राइवेटाइज ना करे जिहाद को और अपना जत्था बना के हुकूमत से ना टकराए, तो जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला से किसास का मुतालबा था तो सईदा फातिमा, सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलाम, वो हजरत अली के पास तो आई नहीं है, वो तो मदीना शरीफ में था दारुल हुकूमत, वो तो अपनी पूरी फौज, उनको भी अब्दुल्ला इब्न जुबैर ले गए, वो तो लेके चली गई है बसरा खुद कानून को हाथ में लेने के लिए, तो हजरत अली को तो मजबूरन वहां पे जाना पड़ा है। तो मसला मुतालबे का नहीं है। अच्छा, अजान का जवाब दे ले। तो शायद बात क्या हो रही थी अब बीच में, वो हाँ वो कातलीन उस्मान वाला जी, वो तो मामला सेटल हो गया, उसके बाद क्या था? अच्छा। हाँ वो, हाँ जी, कि वो जो मुतालबा है, उस मुतालबे से किसी को इख्तलाफ नहीं मेरे भाई, मुतालबे से किसको इख्तलाफ है? जत्था बनाकर, पार्टी बनाकर खलीफा राशिद के खिलाफ टकरा जाना, इससे इख्तलाफ है। और मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ने भी अल-मुतवफ़ा 1979 ईस्वी खिलाफत व मलूकियत में एक जुमला लिखा है। मैंने पूरी खिलाफत व मलूकियत में ना 2 जुमले अंडरलाइन किए हैं। एक जुमला उसमें से ये है, उन्होंने कहा हजरत उस्मान खलीफा राशिद थे, खलीफा और बादशाह में यही फर्क होता है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई अपनी जात के लिए, ठीक है, शहीद हो गए, प्रोटेस्ट करने दिया, ज़ाहिर सहाबा ही कर रहे थे। अगर कोई शरारती लोग और होते तो वो कहते हैं पारू की तुले आने दे, भर्ती करके कराए दे, उनको भी पता था कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं था अंदाजा कि ये लोग ये काम डाल देंगे। और दूसरे नजर माविया के दौर के अंदर जो बंदा भी इस तरीके से प्रोटेस्ट करता था उसके साथ क्या होता था, तो उनका ये खिलाफत और मलूकियत का फर्क है। दूसरा जुमला में जो मैंने उनका अंडरलाइन किया है वो यही है कि अगर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलतियों को हम गलती नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के म्यार को खतरे में डाल देंगे। इतने सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। मैं कहता हूं जी खिलाफत और मलूकियत से सॉफ्ट किताब ही कोई नहीं है, और उसके अंदर जो कमजोरी थी हमने पूरी कर दी है इस पम्फलेट के जरिए। ये जो पस मंजर लिखती है, ये ज़मीन में आप समझ लें उसका नेक्स्चर है। बाकी उसमें भी जो मुझे इख्तलाफ है मौलाना मदूदी से, ये आपने पूछा ना इस मसले में, साथ ही मुझे मौलाना मदूदी से ये इख्तलाफ है खिलाफत और मलूकियत में, जो उन्होंने कहा ना कि हजरत अली ने जो कातलीन उस्मान से बदला नहीं लिया तो ये उनकी खिलाफत में जो मुझे ओहदे दिए हैं, ओहदों का भी जिक्र आता है। ओहदों का जिक्र, मैं बिल्कुल इस चीज को सही मानता। इस मामले में मदूदी साहब की तहकीक कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये डेफिनेट था फिर ओहदे को देने थे, उन्होंने सजा ले कर देनी थी, ये बिल्कुल गलत बात है। हजरत अली की तौसीक है, ठीक है ना, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस। अली की तौसीक है हर जंग में। आप देखें हजरत उस्मान के जो मामलात है ना, उसमें उस तरीके से तौसीक नहीं आई है जो हजरत अली की जगहों पे तौसीक है। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबरों की बुनियाद पे कहते हैं कि हजरत अली का स्टांस ठीक था, और चूंकि झगड़ा ही हजरत अली की जंगों पे बनना था इसलिए हदीसें उसी के ऊपर मैंने 72 हदीसों में जमा की हैं। जंग जमल के ऊपर वो जो हदीस इतनी मशहूर है मुस्नद अहमद की कि मेरी बीवी पे कुत्ते भौंकेंगे, खौफ पे अम्मा आयशा पे भौंके तो रोना शुरू कर दिया, वापस जाने लगी तो इब्ने जुबैर के जी अम्मा सुलह के लिए लेके जा रहे हैं, और बाद में पूरी जिंदगी रोती थी, दुपट्टा दर हो जाता। उनके अल्फाज हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बिदअत की है, अहदसा के अल्फाज हैं। इसका क्या वाला? ये मैंने इसके अंदर लिखा है मेरे भाई। अच्छा, आपने ये पम्फलेट नहीं पढ़ते, ये समुंदर है। कई लोगों ने ये पम्फलेट जो है ना इसको समझा कि शायद ये इसी तरीके से लिख दिया गया। मेरे भाई इस पम्फलेट के अंदर ये हदीस जो है ना जी वो अल-मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में है 37,772। अलबानी साहब सही कहते हैं इसको, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब भी, और मैंने अलबानी साहब के पूरे कमेंट्स नकल किए हैं कि हज़रत आयशा पूरी ज़िंदगी शर्मिंदा थी इस बात के ऊपर, उनका दुपट्टा तार हो जाता था। इसके कई अल्फाज तो बुखारी में किताबुल जनाइज़ में मौजूद है, मैंने उसका भी रेफरेंस दिया है। तो वो बाद में शर्मिंदा रही, हज़रत अली ने उनको माफ़ भी कर दिया। हज़रत तलहा जंग छोड़ गए, उनको बरवान ने कत्ल किया, अल-मुस्तदरक लिल-हाकिम की मैंने रवायत डाली है। हज़रत ज़ुबैर जंग छोड़ गए, उनको हज़रत अली के एक फौजी ने जाके कत्ल किया, तो हज़रत अली ने कहा मैं तुझे दोज़ख की बात बिशारत सुनाता हूँ सैयदना ज़ुबैर को। तो ये लोग तो जंगे छोड़ गए थे, इन लोगों ने तो मतलब इसी तो जंगे जमल हार गए थे ना ये लोग, ठीक है। तो जंगे जमल में जो लोग आए, जंगे सिफीन में, सिफीन के बारे में बुखारी की जो हदीस है, जो शेख ज़ुबैर साहब कहते थे अली भाई मैं कांप उठता हूँ ये हदीस पढ़ता हूँ, बुखारी 2812 कि अम्मार को वो बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाने वाली होगी। नाऊज़ु बिल्लाह, जन्नत और अल्लाह की तरफ दोनों अल्फाज हैं, बुखारी 2812, और वो दोज़ख की तरफ। वो कहते हैं मैं इसकी क्या तावील करूं? अब वो तो अब पता है मुस्नद अहमद की इतनी रिवायतें हैं कि किसने, अबुल गादिया ने शहीद किया जो कि असहाबे शजरा में से था,
اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو صاحب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ, یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی, میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے, مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں, تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا, تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غلطی اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن تخصیص آ جائے گی. شیخ البانی نے حدیث حوض پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا, وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں نا, اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مانے غلطی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے, غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے, اس کے بعد لعنت کرنا, سب و شتم کرنا, البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت یا اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے, اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1999 عیسوی. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا, مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے, حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا, اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں, نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہے, بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا, اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا, اور ایک اس ریاست سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے, ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیث سے پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے, چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے, شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں, نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, غلام مصطفیٰ صاحب خود صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو, اور اس دوران گفتگو کی. حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس, اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے, صفین کرنی چاہیے, نہروان کرنی چاہیے, اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ جی سیدنا علی پچھتاتے تھے, کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو. وہ اسی طرح پچھتاتے تھے. وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ پچھتاتے اس سے تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی, جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا, اللہ کی بشارت دیکھ لیا, اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے.
اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا, وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی, نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی, لوگ مجھے بھول چکے ہوتے, میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا جی, ناسبیو حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا. ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں. یہ بحثیت انسان وہ انہوں نے یہ دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح, لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ اتنی بڑی ازمائش میرے اوپر آئی ہے, اس ازمائش سے میں کیسے نکلوں گی. لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے, اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. انسان ہونے کی حیثیت انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے. کبھی تاری ہو گئی, حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ, کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں. حضرت علی جو کہتے تھے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں اس سے پہلے 20 سال پہلے. وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے. واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے, حضرت خدیجہ کے بعد, پھر زید ابن حارثہ نے, اور پھر ابوبکر صدیق نے. یہ ترتیب ہے ان کی زمانی. یہ تو جعلی ہے نا جی, بچوں میں زید, عورتوں میں خدیجہ, تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے. یہ اس لیے کیا ہے, نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول. کتنی حدیث موجود ہیں المستدرک الحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے. آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا, آپس میں ترتیب موجود ہے. تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا, باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا. کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 45 سال کی عمر. حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ. جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہا, غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی, غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا, اس کو قتل کیا. جس نے اسلام کو اس اور شیب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا, جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی, اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے. میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی, اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی, اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا. سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے, اور عذاب کیا آیا ہے, بلوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا. ان لوگوں نے, حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے, جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا. میرے اس پہ پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 116A, 116B, 116C, 116D, 116E, کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں. سیدنا علی تو آخری کوشش تھے. تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا, میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے, اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کو شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں ہیں اس طریقے سے دیکھتے. پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس وقت ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی. تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے, انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی, جو بھی ازمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں. واللہ عالم. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676, سنن نبی داؤد میں 4607, سنن ابن ماجہ میں 42 ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا, ہر آنکھ اشک بار تھی, گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا, دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا.
گمراہیوں سے بچنا. ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے, اور سورہ نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں, چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں, چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں, ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں, اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں, خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر, بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے, تو ادھر کہنا جی یہ صبائی پارٹی ہے, منافقین ہے, یہودیوں کی سازش ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے, وہ اختلاف جینون تھا, لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے, وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں. شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا, تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں, حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی. نہیں, حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تکفیر کسی کی نہ کریں, علمی اختلاف رکھیں. دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے, مستدرک للحاکم میں 4621 ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا, شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی صاحب نے بھی, شیخ البانی نے بھی, کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی, اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو, وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں, کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, جہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, مجبور ہو گئے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر, اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے, 17 نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا, پورا اوائڈ کرتے تھے, نہ کا لفظ نہ بولو, نہ بولو ہی نہ, اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے, جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر, ایک صحابی آیا, کیا رسول یہ چادر مجھے دے دیں. آپ اندر گئے, پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے, کیا تم نے وہی مانگ لی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام آئے, اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا آپ کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے,
صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری، اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا، یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی، انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی؟ حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے، لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے. اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے، جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے، تینوں براعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے، طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2812، مسلم میں 7320، اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447، 2812 بھی ہے 447 بھی. عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے. اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی، 2 پتھر اٹھائے ہوئے. اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں. نبی علیہ السلام نے دیکھا، بڑا پیار آیا. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتا چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی. کہا وائے عمار، افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. اے سمیہ کے بیٹے عمار، وائے افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی.